بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ کل پیر کے دن 28 اپریل کو ہندوستان کے بہت بڑے عالم، عظیم محدث، مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث اور ناظم، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا محمد عاقل صاحب مظاہری آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم آپ کے سامنے ان کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ 15 اکتوبر 1937 کو ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام محمد عاقل رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام حکیم محمد ایوب ہے۔ 1947 میں جب آپ کی عمر 10 سال تھی، سہارنپور کی جامع مسجد میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 18 اکتوبر 1950 میں قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ 1953 عیسوی میں خاندانی مسجد حکیمان میں پہلی مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی۔ درس نظامی کی پوری تعلیم شروع سے آخر تک مظاہر العلوم سہارنپور میں حاصل کی اور جنوری 1961 میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد 1 سال میں دوسرے فنون کو مکمل کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ جن سے آپ نے درس حدیث لیا وہ یہ ہیں: صحیح بخاری شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے، صحیح مسلم حضرت مولانا منظور احمد خان سے، سنن ابی داؤد مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری، خلیفہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے، ترمذی اور نسائی مولانا امیر احمد کاندھلوی سے پڑھی۔ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری، مولانا افتخار الحسن کاندھلوی اور مولانا شجاع الدین حیدرآبادی جیسے عظیم لوگ آپ کے سبق کے ساتھی تھے۔ آپ کی ذات اسم بامسمہ تھی۔ مطالعہ، ذہانت، علمی استعداد اور صلاحیت کی وجہ سے طلباء آپ سے متاثر تھے۔ چنانچہ جب آپ مظاہر العلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت بھی طلباء آپ سے کتابوں کے مشکل مقامات کو حل کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ حضرت شیخ زکریا نے اپنے روزنامچہ میں کیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں ہی کی وجہ سے 1961 میں آپ کو بنا تنخواہ مظاہر العلوم کا استاد مقرر کیا گیا۔ 1 سال کے بعد آپ کو باقاعدہ مظاہر العلوم کا استاذ بنایا گیا اور آپ نے شرح تہذیب اور نور الانوار جیسی کتابوں کا طلباء کو درس دیا۔ جنوری 1967 کو حدیث کا استاذ مقرر کیا گیا اور اسی سال سے سنن ابی داؤد آپ کے زیر درس آئی اور تقریباً 50 سال تک یہ سبق آپ سے متعلق رہا اور ہزاروں طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ مولانا امیر احمد کاندھلوی کے انتقال کے بعد صدر مدرس کا عہدہ خالی ہو گیا تھا، چنانچہ جنوری 1971 کو مجلس شورا نے آپ کو مظاہر العلوم کا صدر مدرس منتخب کیا اور آپ اس عظیم عہدے پر 50 سال سے زیادہ فائز رہے۔ ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر اور مطالعہ کی مشغولی کی وجہ سے 2 سال پہلے اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ مولانا یونس صاحب جونپوری کے انتقال کے بعد آپ کو مظاہر العلوم کا شیخ الحدیث منتخب کیا گیا اور تا دم وفات آپ اس عہدے پر فائز رہے۔
بیعت و ارشاد کا تعلق شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے تھا۔ انہوں ہی نے آپ کے قلب کا تزکیہ فرمایا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تصنیف و تالیف کے ذوق کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث نے اپنے تصنیفی کاموں میں آپ کو اپنا معاون اور مددگار بنایا۔ چنانچہ لامع الدراری، فضائل درود، بخاری کے تراجم ابواب پر عظیم تصنیف الابواب والتراجم اور جزء حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف میں حضرت شیخ الحدیث کے معاون اور مددگار رہے۔ شیخ زکریا کے ساتھ تصنیفی کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے آپ کا مزاج و مذاق بھی تصنیف و تالیف کا ہو چکا تھا، اسی لیے آپ کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ ایک ماہر و محقق مصنف بھی تھے۔ آپ نے ہر فن کی کتاب کا درس دیا اور اردو اور عربی میں وہ کتابیں لکھی ہیں جو علماء اور عوام کی ضرورت بن گئی ہیں۔ ہم آپ کی چند کتابوں کا مختصر تعارف پیش کر رہے ہیں جن سے آپ کی علمی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 1978 میں عربی زبان میں مظاہر العلوم کے تعارف پر ایک عربی کتابچہ تعریف وجیز عن جامعۃ مظاہر العلوم تصنیف کیا۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کی شرح الدر المنضود علی سنن ابی داؤد 6 جلدوں میں اردو زبان میں سب سے اچھی اور مقبول شرح مانی جاتی ہے، جو علماء اور طلباء میں مقبول ہے۔ الحل المفہم شرح صحیح مسلم مولانا رشید احمد گنگوہی کے درس مسلم کے افادات شیخ زکریا کے پاس تھے، جن کو شیخ زکریا کے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی نے درس کے دوران لکھا تھا۔ شیخ زکریا کی خواہش کے مطابق مولانا محمد عاقل نے اس پر عربی حاشیہ لگایا جو 644 صفحات پر شائع ہوا۔ الفیض السمائی علی سنن النسائی 3 جلدیں، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے افادات کا مجموعہ ہے۔ تحقیق و تحشیہ بذل المجہود شرح ابی داؤد عربی۔ الکوکب الدری علی جامع الترمذی کا مقدمہ۔ ملفوظات حضرت شیخ، مختصر فضائل درود، بیان الدعا جیسی تصنیفات و تالیفات آپ کی علمی یادگار ہیں۔ اللہ آپ کے تمام علمی کاموں کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آپ کی وفات سے جو علمی خلا پیدا ہوا ہے وہ پر ہونا مشکل ہے۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور امت مسلمہ کو خاص طور سے مظاہر العلوم کو آپ کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور تمام پسماندگان اور تلامذہ اور وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔